خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب ہو۔ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا، جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرض نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ پہ میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر 7 ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔
جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث سے ترک کر دی جائے، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے ہے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں 2053 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں، یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال، اللہ کی راہ میں نکلنا، نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے. اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں، مشکات میں ہے 2064. پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں
6:4 ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے نویں حدیث جامع ترمذی، سنن الکبریٰ البیہقی اور شرح سنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے اور مشکات میں 1992 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا۔ اور یہ کرنا چاہیے، آپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، اس کے حصے کی خود لیں تو ڈبل روزے کا ثواب کمائیں۔ چوپڑیاں نالے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ 10ویں حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں 2249 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے۔ نمبر 2، عادل بادشاہ، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں، مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 1753۔ جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے، جو مشکات میں 2249 ہے، یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی۔ اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے۔ البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں۔ پہلے آپ صبح و شام کے اذکار کریں، سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ ہے۔ اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی۔ مشکات میں 1994 ہے، سنن ابی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی۔ اللہم صمت وعلی رزقک افطرت،
ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁम्मा इन्नी लक सुमतु व बिक आमनतु। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, हालांकि जो जाली है वो भी है इतनी अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत, ये भी रिवायत जाली है। और असल दुआ वही है ज़हब ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा जो दुआएं हैं सुन्नत वो आप कर सकते हैं, और बेस्ट दुआ वही है जो बुखारी और मुस्लिम में आई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। शाम के अज़कार भी करें जो ब्लू कार्ड पे हमने लिखे हुए। 12वीं हदीस सही मुस्लिम से है, और ये हदीस बुखारी को छोड़ के बाकी अहले सुन्नत की 5 किताबों में मौजूद है। सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में है 2047। और ये चूंकि रमज़ान से कम्प्लीमेंट्री टॉपिक है इसलिए मैं हदीस बयान कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद उसने शवाल के 6 रोज़े रख लिए, वो गोया इस तरह है कि उसने पूरे साल के रोज़े ही रख लिए, हमेशा के रोज़े रखे। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक रोज़ा फ़ौरन रखना है, बाद में स्कैटर्ड फॉर्म में रख लें, या फौरन ही 6 रोजे रखने हैं। पूरे शवाल में जिस वक्त आपका दिल करे आप शवाल के महीना खत्म होने से पहले पहले वो रोजे रखें। बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स जो रमजान में अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। और तीसरी चीज फरमाई, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो अपने माँ बाप में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। उसको भी बर्बाद ही हो जाना चाहिए जिसके पास उसके माँ बाप जन्नत की शक्ल में दोनों या दोनों में से एक मौजूद था कि उसकी खिदमत करा। और ये जो अल्फाज है ना कि उसकी नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो जाए, जो माँ बाप को की खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, ये अल्फाज सही मुस्लिम में भी मौजूद है। सिर्फ इतने अल्फाज, ये हदीस मुस्लिम में भी है इतने अल्फाज के साथ। अच्छा, इसी हदीस का एक मशहूर तरीक है, वो मिशकात में तो नहीं है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है सही सनद के साथ 7256, जिसके इमाम हाकिम ने भी तस्हीह की है, इमाम ज़हबी ने भी, शेख अलबानी ने भी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी रहिमहुमुल्लाह अजमईन। बड़ी मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी पर रखा फरमाया आमीन, फिर तीसरी पर रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा आज आपने ऐसा अमल किया है जो उससे पहले कभी नहीं किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं जो दुआ करूं ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस पर मोहर सब्त करें आमीन कहकर। तो जिब्रील ने पहली दुआ की कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।